السلام علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمل۔ یہ حنین بیگم اور اسامہ خان مجال ہے جو کبھی خود سے بوتلیں بھر کر رکھنے، ہزار دفعہ کہا ہے کہ فلٹر سے بوتلیں بھر کر سلیب پہ رکھ دیا کرو، آگے فریج میں رکھنے کا موسم آئے گا، تب کیا کریں گے یہ بغیرت اولاد۔ کچن کی بوتلیں وہیں چھوڑ کر لاؤنج میں آئیں، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر چلتی ندرت نے لاؤنج اور ڈائننگ ٹیبل پہ ادھر ادھر لڑکی خالی بوتلیں کٹھی کی اور انہیں کچن میں لائیں۔ ایک دم وہ ٹھٹک کر رکیں۔ سامنے سلیب پہ چاروں بوتلیں بھری رکھی تھیں، پانی کے قطرے تک ٹپک رہے تھے۔ ندرت نے منہ میں انگلی دبائی، شاید حنا یا سیم میں سے کوئی، مگر چند قدم آگے آئیں تو مزید ٹھٹکیں۔ سیم اور حنا ہمیشہ بوتلوں کو ان کے ڈھکن تک بھر دیتے تھے۔ وہ کہہ کہہ کر تھک گئیں کہ بوتل کو پورا نہیں بھر رہے ہیں۔ وہ 2 گھونٹ جگہ چھوڑتے ہیں تاکہ ڈھکن کھولو تو منہ پہ پانی نہ جھلک پڑے، مگر ان پہ اثر نہ ہوتا۔ لیکن ابھی جو بوتلیں بھری رکھی تھیں ان میں 2 گھونٹ جتنی جگہ چھٹی ہوئی تھی، ایسے جیسے ندرت بھرتی تھی، ایسے جیسے سعدی بھرتا تھا، مگر انہوں نے سر جھٹکا، شاید زمر نے بھری ہوں۔ وہ دوسری بوتلوں کو بھر کر باہر نکل گئی اور کوئی خاموشی سے پینٹری کے دروازے کی اوٹ میں کھڑا ان کو دیکھتا رہا۔ زمر کے کمرے کی لائٹ ابھی تک جلی تھی۔ وہ چہرے کے گرد دوپٹہ لپیٹے اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھی لیپ ٹاپ پہ اپنا فیس بک گروپ کھولے ہوئے تھی۔ سعدی کی آئی ڈی کے سرخ زخمی گلاب پہ انگلی پھیرتے ہوئے ایک ہی بات سوچے جا رہی تھی، وہ گھر کیوں نہیں آیا، وہ گھر کیوں نہیں آتا۔ پھر سر جھٹکا اور آن لائن تفسیر کھولی، جیسے پہلے چند آیات کو پڑھا، کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی، سوچتی رہی۔ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں شیطان مردود سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ گہری سانس لے کر اس نے کی بورڈ پہ انگلیاں رکھیں۔ وہ سعدی کے لیے لکھ رہی تھی یا اپنے لیے، کیا فرق پڑتا تھا۔ النمل کی آیات میں فرمایا جا رہا تھا، یا کون ہے جو جواب دیتا ہے لاچار کو جب وہ اس کو پکارتا ہے، اور وہ دور کرتا ہے اس کی تکلیف، اور وہ بناتا ہے تم کو زمین کا جانشین۔ کیا کوئی اللہ کے سوا ہے معبود؟ کتنی کم تم نصیحت پکڑتے ہو۔ یہ آیت دل کو ایک دم پگھلا دیتی تھی۔ کی بورڈ پہ رکھی انگلیاں لرزیں۔ پہاڑوں، نہروں، سمندروں، زمین کی مثال دینے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ انسان کی بات کرتے ہیں، انسان جو قرآن کریم کا موضوع ہے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ انسان کو چٹان سا مضبوط، سمندر سا گہرا اور زمین کی طرح پرسکون رہنا چاہیے۔ نہروں کی طرح ہر وقت بہہ نہ جائے، بلکہ سمندر کے کھارے اور میٹھے پانی کے حجاب کی طرح اپنے جذبات کو ابلنے سے روکے رکھے۔ مگر قرآن ان مضبوط چیزوں کی مثال دے کر ان سے زیادہ مضبوط مخلوق کی طرف آتا ہے، لیکن اس کی سخت لاچاری والی حالت دکھاتے ہوئے انسان کے ساتھ پہلے اتنی مضبوط چیزوں کی مثال دی، پھر انسان کو اتنا کمزور کیوں دکھایا اس آیت میں۔ اس کے ہاتھ لمحے بھر کو رکے، لب کاٹتے ہوئے سوچا، پھر سر کو خم دیا، مگر نہیں، کس نے کہا کہ مضطرب انسان کمزور ہوتا ہے؟ نہ انسان پہاڑ جیسا، نہ سمندر جیسا، نہ زمین جیسا ہو سکتا ہے۔ ہر وقت ہم پر مختلف فیز آتے ہیں، اور جو سخت کمزور ترین لمحے میں، لاچاری اور اضطراب کے عالم میں اللہ سے دعا کرتا ہے، اس کی مثال ان مضبوط چیزوں کے آگے دی جا رہی ہے، کیونکہ دعا کرنے والا ان سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ بھلے سجدے میں گرا ہو، رو رہا ہو، درد سے بلک رہا ہو، وہی اصل بہادر ہے، کیونکہ اس کا ایمان ہوتا ہے کہ اللہ اسے دے گا، چاہے لوگ کچھ بھی کہیں، چاہے سائنس کچھ بھی کہے۔ اس کی امید جوان ہوتی ہے کہ اللہ اسے دے گا، اللہ ہی اسے مانگتا ہے، وہی اس کے دل کو سکون دے گا، وہی اس کی آزمائش کو کھولے گا۔ آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے صبر اور نیک عمل کافی نہیں، دعا سب سے بڑا ہے۔ دعا کے بغیر کیا ملتا ہے، اور مل جائے تو رہتا ہے کیا؟ دعا اللہ سے بات کرنا ہے، اور اسی بات نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ یقین دلایا تھا کہ اگر وہ اپنا بچہ دریا میں ڈال بھی دیں تو اللہ ایک دن اسے ضرور ان کے پاس پھیر لائے گا۔ اور پہلے موسیٰ کی ماں کا دل خالی ہو گیا، مگر اللہ نے ان کو جمائے رکھا، کیونکہ اللہ سے تعلق نہیں توڑا تھا۔ انہوں نے اللہ سے بات کرنا نہیں چھوڑا، میری طرح نہیں کہ مصیبتوں پہ دل اتنا اچاٹ کر دیا کہ دعا مانگنی چھوڑ دی۔ ایک زخمی سا تاثر اس کے چہرے پہ ابھرا، وہ چہرہ جھکائے ٹائپ کرتی جا رہی تھی۔ دعا مانگنا بھی کوئی چھوڑتا ہے کیا؟ ایسے کوئی اللہ سے بات کرنا بھولتا ہے کیا؟ یہ اپنے گلٹ اور شکووں کی اونچی دیوار کیوں بنا لیتے ہیں لوگ؟ ایسے کوئی کرتا ہے کیا؟ اور جو کرتا ہے وہ بھی تب تک سکون نہیں پائے گا جب تک واپس نہیں آئے گا۔ کچھ تو کاش اللہ سے بھی سیکھا ہوتا ہم نے۔ جانے والوں کو وہ روکتا نہیں ہے، لیکن اگر وہ لوٹ کر آ جائیں تو ان کے لیے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی
نہیں سوچتے ہم کہ یہ جو ہم روز بروز اپنی دنیا میں شادی، بچوں، شوہر، کاروبار میں مصروف ہوتے جا رہے ہیں، کوئی جو ہم سے زیادہ بڑا نظام سنبھالے ہوئے ہے وہ ہمارے پلٹنے کا انتظار کرتا ہوگا۔ بے نیاز ہے وہ، فرق اسے نہیں پڑتا، مگر وہ ہمارے لیے ہم سے محبت کرتا ہے۔ ہم بھی اپنے لیے ہی اس سے محبت کرتے ہیں ویسے، اور اگر ہم کبھی بھولے بھٹکے سے لوٹ آئیں تو ہم ایک کام کرتے ہیں، دعا، اس کو پکارنا، اور وہ 3 کام کرتا ہے۔ اس آیت کے بقول وہ 3 کام کرتا ہے: دعا کا جواب دیتا ہے، تکلیف کو دور کرتا ہے، اور ہمیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ ہم کمزوروں کو اگر کوئی چیز اتھارٹی، انصاف اور طاقت دلا سکتی ہے، کنٹرول عطا کر سکتی ہے تو وہ صرف دعا ہے۔ لاچار کی لاچاری ہٹے گی، تکلیف دور ہوگی، تب ملے گی اس کو خلافت۔ کونے میں پڑے ڈپریسڈ لوگوں کو نہیں ملتا کنٹرول۔ ہمیں سستی اور غفلت سے خود نکلنا ہوگا، ہمیں ڈپریشن سے نکلنا ہوگا، اپنے گلٹ سے، اپنے اندر کے اندھیروں سے۔ اس کے بعد ملے گا ہمیں اختیار کہ معاف کرتے ہیں یا سزا دیتے ہیں۔ پھر ہم دیں گے سزا جسے ہم چاہیں، اور معاف کریں گے جسے ہم چاہیں، اور فسادیوں اور اپنے درمیان بنائے گئے ذوالقرنین کی دیوار جب ہم چاہیں۔ ایسا اختیار پانے کے لیے ہمیں اپنی تکلیف سے نکلنا ہوگا، اور تکلیف سے ہمیں دعا نکالے گی، خواہشوں کا مل جانا نہیں نکالے گا۔ میرا یہ کام ہو جائے، مجھے اتنا مال یا اولاد مل جائے، تب زندگی پہ میرا کنٹرول ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیں مضبوط اور پر اعتماد زندگی دعا سے ملے گی۔ دعا کیا کرو بچے، یہی تمہارے کام آئے گی۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ لکھ رہی تھی، گویا وہ سن رہا ہو، گویا وہ پڑھ رہا ہو۔ چلو کبھی تو پڑھے گا، شاید تب وہ ایسی کوئی سطر ڈھونڈ لے جو اسے کرب سے نکال لائے۔ دیوار کی اس پار ندرت اپنے کمرے میں بچھے نماز والے تخت پہ بیٹھی نماز ادا کر رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے مسئلے کے باعث دائیں ٹانگ سیدھی لٹاتی اور بائیں پیر نیچے زمین پہ رکھتی۔ یوں اس حالت میں سینے پہ دونوں ہاتھ باندھے وہ عشاء کے وتروں کی آخری رکعت میں تھیں۔ ان کی نگاہیں تخت پہ بچھی نماز کی محراب پہ جمی تھیں، اور روٹین کے انداز میں وہ کلمات ادا کر رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ ان کی پشت پہ تھا۔ تبھی جب انہوں نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو آنے والے کو دیکھ نہیں پائیں۔ آنکھیں جھکائے نماز پڑھتی رہیں۔ کسی نے دھیرے سے دروازہ بند کیا تھا۔ وہ تسبیحات ادا کرتی رکوع میں جھکیں۔ نانا والے گھر کا صحن بہت بڑا تھا، درختوں اور جھاڑیوں سے اٹا ہوا۔ وہ وہاں صحن میں سب نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ رکوع میں جھکے جھکے ندرت نے وہ آواز سنی۔ ان کے گھٹنوں پہ رکھے ہاتھ کپ کپائے، لبوں سے تسبیحات بامشکل ادا ہو پائیں۔ نانا اپنے ابا جی کا قصہ اکثر سنایا کرتے تھے کہ وہ اسی صحن میں اسی درخت تلے نماز پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ بچھو کہیں سے نکل آیا، ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ نانا کے ابا جی نہیں ہلے، نماز ادا کرتے رہے۔ بچھو نے ان کو ڈنک مار دیا۔ 1 دفعہ 2 دفعہ وہ نہیں ہلے۔ کوئی ان کے عقب میں کھڑا کہہ رہا تھا۔ ندرت بدک سیدھی ہوئی، سجدے کی جگہ پہ دھند اتر آئی۔ کوئی آنسو گال پہ چمکا تھا۔ لب اللہ اکبر کہتے ہوئے کپ کپائے۔ وہ اپنی نماز مکمل کرتے رہے۔ بچھو نے ان کو کئی ڈنک مارے، تعداد مجھے یاد نہیں، مگر سلام پھیر کر وہ گر گئے۔ ان کو ہسپتال لے جایا گیا۔ معجزاتی طور پر ڈنک نے ان پر زیادہ اثر نہیں کیا تھا، وہ بچ گئے۔ آواز قریب آ رہی تھی، قدم ان کے پیچھے سے قریب آ رہے تھے، اور وہ نماز پڑھتی جا رہی تھی۔ ندرت نے کپ کپاتے ہاتھ سجدے کی جگہ رکھ کر جھکتے ہوئے سجدہ ادا کیا۔ پاک ہے میرا بہت اعلیٰ رب۔ نانا اکثر یہ قصہ سناتے تھے، پھر آپ سنانے لگیں۔ آپ کہتی تھی کہ انسان نماز نہیں توڑ سکتا۔ میں بحث کرتا تھا کہ فتویٰ کہتا ہے توڑ سکتے ہیں، مگر آپ کہتی تھیں تقویٰ کہتا ہے نہیں توڑنی چاہیے۔ میں نہیں مانتا تھا، اب مانتا ہوں۔ سجدے کی جگہ پہ چہرہ اور کندھے جھکائے وہ ماتھا نہیں ٹیک سکتی تھیں کہ اتنا جھکنا ممکن نہ تھا۔ تسبیحات لرزہ خیز آواز میں ندرت کے لبوں سے نکل رہی تھی۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرتے جا رہے تھے، گرتے جا رہے تھے۔ سارا منظر دھندلا گیا تھا۔ وہ انہی تسبیحات کو دہرا دہرا کر پڑھ رہی تھی۔ انسان کو واقعی نماز نہیں توڑنی چاہیے۔ ایک یہی وہ حالت ہوتی ہے جس میں آپ کو دیکھ کر لوگ فوراً سے رک جاتے ہیں، انتظار کر لیتے ہیں۔ کسی کی جرأت نہیں ہوتی کہ آپ کو مخاطب کر لے۔ کوئی آپ کو اشارہ تک کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کو اتنا خوف تو ہوتا ہے نا کہ کسی بندے اور اس کے رب کے درمیان نہ آئیں۔ آواز ان کے کندھے کے عین پیچھے آ رکی تھی۔ ندرت نے آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اٹھایا اور تکبیر پڑھ کر دوبارہ سجدے میں جھکی۔ آنسوؤں نے سارا منظر دھندلا دیا تھا۔ لبوں سے الفاظ سسکیوں کی صورت نکل رہے تھے۔ وہ بار بار تسبیحات کی تعداد بھول رہی تھیں، سو ان کو وہ دہرائے جا رہی تھیں، بار 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 بار۔
کوئی کسی کی نماز میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا سوائے ایک کے، اور اس ایک کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی رعایت دی ہے۔ ندرت نے کندھے واپس سیدھے کیے، چہرہ بالکل جھکائے، ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے اور اتحیات پڑھنے لگیں۔ آنسو ان کے چہرے پہ پھسلتے تھوڑی سے نیچے لڑک رہے تھے، ٹپ ٹپ، جیسے موتی ہوں، شفاف موتی۔ اور وہ ان کے بائیں گھٹنے کے ساتھ زمین پہ بیٹھا، کن اکھیوں سے ندرت کو بس اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ ایک لڑکا ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، اس کا سر جھکا ہے اور ہاتھ ندرت کے گھٹنے پہ ہے، اور وہ ایک ہوتا ہے بچہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نواسی کو اٹھا لیتے تھے نماز میں۔ سو میں سوچتا ہوں امی کہ اگر کوئی بچہ اپنی ماں کے پاس آئے، وہ بھیگی آواز میں کہہ رہا تھا، ندرت کے لبوں سے الفاظ ہچکیوں سسکیوں کی صورت بلند ہونے لگے، اگر کوئی بچہ اپنی ماں کے پاس آ جائے اور وہ رو بھی رہا ہو، تو امی اس کی ماں کو اجازت ہے کہ وہ اپنے بچے کو اٹھا لے اور پھر اپنی نماز مکمل کر لے؟ امی، اللہ تعالیٰ اپنی نماز کے دوران بھی کسی کو اس کے بچے سے تکلیف کے عالم میں دور نہیں کیا کرتا۔ اتنی اجازت تو ہے امی۔ وہ ان کے گھٹنے پہ سر رکھ کے رونے لگا تھا، بالکل بچوں کی طرح، پھوٹ پھوٹ کر، بلک بلک کر۔ ندرت کی آنکھیں ہنوز بہہ رہی تھیں، ان کی ہچکیاں اور ان کے درمیان الفاظ بلند ہو رہے تھے۔ وہ ربی اجعلنی پڑھ رہی تھیں، اے میرے رب مجھے بنا پابند نماز کا، اور میری اولاد کو بھی، اے ہمارے رب دعا کو قبول کر لے، اے ہمارے رب مجھے معاف کر دے اور میرے والدین کو اور تمام مومنین کو حساب کے قائم ہونے کے دن۔ ندرت نے گیلے چہرے کو دائیں طرف پھیرا، اس کو سلام اور رحمت اور برکت کی دعا دی، پھر بائیں طرف پھیرا، اس کو صرف سلام اور رحمت بھیجی۔ وہ برکت کی دعا نہیں دی۔ وہ اسی طرح ان کے گھٹنے پہ سر رکھے رو رہا تھا، آنسوؤں اور ہچکیوں کے درمیان، آہوں اور سسکیوں کے درمیان۔ وہ کیا دیکھ رہی تھی، وہ کیا سن رہی تھی، ان کو معلوم نہ تھا۔ منظر دھندلا تھا، مگر وہ اس کا چھوٹے کٹے بالوں والا سر اٹھا کر جھک کر اس کا چہرہ چومنے لگی تھی۔ میرا سعدی، میرا بیٹا۔ وہ اس کو پیار کر رہی تھی، اس کو دیوانہ وار خود سے لگائے چوم رہی تھی، اور وہ روئے جا رہا تھا۔ سارے منظر دھندلے تھے، گیلے تھے، آنسوؤں سے تر تھے، صرف ایک آواز آتی تھی، میرا سعدی، میرا بیٹا۔ دوسرے کمرے میں موجود زمر اس سب سے بے خبر لیپ ٹاپ آف کر کے اٹھی اور پھر سیل فون دیکھا۔ قدرے فکر مندی سے اسے کال ملا کر فون کان سے لگایا۔ کدھر ہو؟ آج تو بہت مس کر رہی ہیں، خیریت؟ وہ مسکرا کر بولا تھا، غالباً ڈرائیو کر رہا تھا، گیٹ لاک کرنا ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ وہ خفگی سے کہتی بیڈ کی چادر خواہ مخواہ جھاڑنے لگی، میں سوچ رہا تھا آج ہم ڈنر باہر کریں۔ ڈنر کا وقت 2 گھنٹے پہلے گزر چکا فارس غازی، اب آپ شریف انسانوں کی طرح گھر تشریف لے آئیے۔ فورڈلی ایور آفٹر ہمارے لیے 24 گھنٹے کھلا ہوتا ہے مادام، چابی ہے میرے پاس، آپ تیار ہو جائیں، میں آپ کو پک کر لوں گا۔ وہ رک گئی، اس وقت تو نہ کوئی شیف ہوگا نہ بیرا، پھر شیف آپ بن جائیں گی، بیرا میں بن جاؤں گا، وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ زمر کے لبوں پہ مسکراہٹ آ رکی۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کوکنگ کروں تو گھر آ جاؤ۔ مجھے معاف کیجیے، گھر میں پورے خاندان کے سامنے نہیں میں کوکنگ کروانے والا آپ سے، تیار ہو جائیے، میں آنے والا ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ کیا بنواؤ گے مجھ سے؟ وہ جلدی سے بولی۔ اسٹیک، پھر کسی بھی قسم کی۔ پھر رکا، آپ کو بنانی آتی ہے نا؟ شیور، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ادھر اس نے فون رکھا، ادھر زمر نے جھٹ گوگل کھولا، 2-4 تراکیب کے اسکرین شاٹس لیے، پھر جلدی سے الماری کھولی اور چند ہینگرز الٹ پلٹ کیے، ایک سیاہ سلک کی لمبی قمیض نکالی جس کے گلے پہ ننھے منھے موتی لگے تھے، یہ ٹھیک رہے گی، اور جلدی سے تیار ہونے چلی گئی۔ وہ کار باہر گیٹ تک لایا اور سیل نکال کر اسے کال کرنے لگا۔ زمر نے کال کاٹ دی، یعنی وہ آ رہی تھی۔ فارس نے فون کان سے ہٹایا، دوبارہ سے ان باکس میں موجود پیغام پڑھا۔ سر، ریسٹورنٹ میں میں نے کسی کو جاتے نہیں دیکھا، لیکن اوپری منزل کی بتی جلی ہوئی ہے، شاید وہ لڑکا آ گیا ہے۔ فارس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ زمر بی بی، آپ شیف بننے والی کریں، 2 بیرے حاضر ہوں گے آپ کے لیے، اور دوسرے بیرے سے ہی اس کی سرپرائز ملاقات کروانے وہ جا رہا تھا۔ وہ کتنی خوش ہوگی، سوچ کر ہی اسے مزہ آ رہا تھا۔ موبائل یکدم زوں زوں کرنے لگا۔ فارس نے دیکھا آبدار کالنگ، اس نے کال کاٹ دی۔ پھر ایک پیغام موصول ہوا، کیا آپ اس وقت آ سکتے ہیں میرے پاس؟ پلیز، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد کالز پہ کالز آنے لگی۔ اس نے اکتا کر فون ہی سائلنٹ پہ لگا دیا۔ تبھی گیٹ کھلا اور وہ باہر آتی دکھائی دی، سیاہ جھلملاتے لباس میں، گھنگریالے بال سمیٹ کر چہرے کی ایک طرف آگے کو ڈالے، ناک میں دمکتی سونے کی نتھ پہنے، وہ ایک سادہ مگر بے نیاز مسکراہٹ کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔
جب فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تو وہ جو اسے ہی دیکھ رہا تھا کہنے بغیر نہ رہ سکا، اچھی لگ رہی ہو، میں بری لگی ہوں کیا کبھی؟ اس نے شانے اچکائے۔ چڑیل گھنگریالے بالوں والی ڈائن، سڑی ہوئی پراسیکیوٹر جیسے وہ تمام القابات فارس کو یاد آئے جو کچہری میں لوگ اس کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، لیکن وہ گہری سانس لے کر مسکرایا۔ تو کوکنگ کریں گی آج آپ میرے لیے؟ اگر تم بیرا گیری کرو گے تو ہاں۔ وہ بھی سادگی سے مسکرائی۔ فارس نے سر کو خم دیتے ہوئے ایکسیلیٹر پہ پاؤں کا دباؤ بڑھایا اور گیئر کو حرکت دی۔ کار زن سے آگے بڑھ گئی۔ سبز بیلوں سے ڈھکا موڑ چال خاموش کھڑا تھا۔ اس کے اندر جاؤ تو ندرت ہنوز نماز والے تخت پہ تھیں اور وہ ان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ چہرے پہ تکان تھی مگر آنکھوں میں مسکراہٹ تھی۔ ندرت ابھی تک رو رہی تھی، بار بار اس کے چہرے اور سر پہ ہاتھ پھیرتی۔ بے غیرت نہ ہو تو یہ بالوں کو کیا کر لیا ہے؟ نہ اتنے دن سے کدھر تھے؟ ماں کا خیال بھی نہیں آیا؟ کہتے کہتے اس کے سر پہ چپت لگائی۔ اس نے گہری سانس لی۔ بس مارنا نہیں بھولتی آپ ندرت بہن؟ شاپنگ کرتے وقت میرے لیے مایونیز لینا بھول جاتی ہیں، لیکن اگر پتہ تھا کہ میں نے آنا ہے تو میں ناشتے میں کیا کھاؤں گا اتنا تو سوچا ہوتا۔ لے آئی ہوں مایونیز، کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ اس کی بات کی گہرائی میں گئے بغیر آنسو پونچھتی بتا رہی تھی۔ پھر کار کی آواز آئی تو کھڑکی کی طرف دیکھا۔ سعدی نے انہیں اٹھنے سے روکا۔ میں دیکھ چکا ہوں فارس ماموں، وہ زمر ہیں، باہر گئے ہیں، ان کو ابھی نہ بلائیے گا۔ جانے دیں۔ اچھا، مگر وہ پیر نیچے اتارتی چپل تلاش کرنے لگی۔ باقی سب کو تو بلاؤ، حنین، اسامہ۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ ان کے ساتھ باہر نکلا۔ اسامہ یوسف اس وقت کٹو بیگم کے کمرے میں اس کے سامنے بیٹھا تھا اور جمائیاں روکتا اس کو سن رہا تھا جو نہایت جوش و خروش سے بولے جا رہی تھی۔ تم سوچ نہیں سکتے سیم، وہ جو گھر میں نے گوگل پہ دیکھے وہ کوئی عالی شان محل نما گھر نہیں تھے، وہ چھوٹے چھوٹے گھر تھے۔ ان کے باتھ رومز تو ہمارے سے بھی چھوٹے تھے، مگر کس طرح ان کو سجایا گیا تھا الایمان۔ میں سمجھتی تھی خوبصورت گھر بڑے گھر ہوتے ہیں، مگر مجھے اب معلوم ہوا کہ چھوٹے گھر زیادہ خوبصورت بنائے جا سکتے ہیں اگر انسان کو سلیقہ آتا ہو۔ ہنا صبح اس سلیقے پہ بات کر لیں گے، ابھی مجھے نیند آ رہی ہے۔ حنین نے اس کے سر پہ چپ رسید کی۔ 2 منٹ سکون سے بیٹھ کر میری بات نہیں سن سکتے؟ ابھی سعدی بھائی ہوتا نا تو۔ باہر سے کوئی شور سا بلند ہوا۔ دونوں چونک گئے۔ ابا کی آواز، ابا کے رونے کی آواز۔ حنین اور اسامہ نے بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ننگے پیر بستر سے اتر کر باہر بھاگے۔ لاؤنج میں سب موجود تھے۔ ندرت نے صداقت اور حسینہ کو بھی بلوا لیا تھا۔ وسط میں صوفے پہ ابا کی ویل چیئر رکھی تھی اور وہ روتے ہوئے کسی سے گلے مل رہے تھے، بول کچھ نہیں پا رہے تھے، بس آنکھیں بند کیے روتے جا رہے تھے۔ ان سے ملنے والا لڑکا سیاہ جیکٹ میں ملبوس تھا، مسکرا کر ان کے گلے لگ کر کچھ کہہ رہا تھا۔ بال چھوٹے چھوٹے کٹے تھے، شیپ بڑی ہوئی تھی اور منہ کا زخم ویسا ہی تھا۔ حنین وہیں جم گئی گویا پتھر کا بت ہو۔ آنکھیں شوق کے عالم میں کھلی رہ گئیں۔ سیم چیخ مارتا تیزی سے بھاگا اور پیچھے سے جا کر سعدی سے لپٹ گیا جو خود ابا سے گلے ملنے کی حالت میں جھکا ہوا تھا۔ سیم کے اس انداز پہ وہ ہنستے ہوئے الگ ہوئے اور سیم کو بازو پھیلا کر اپنے ساتھ لپٹایا۔ صداقت خوشی خوشی پانی لے آیا کہ ابا کو پلائے۔ حسینہ جس کو ندرت نے کھانا گرم کرنے کا کہا تھا وہ دوپٹہ دانتوں میں دبائے دلچسپی سے منظرنامہ دیکھنے لگی۔ ان لوگوں کا بھی روز کوئی نہ کوئی نیا ڈرامہ ہوتا ہے۔ ساکھ متحیر شل سی حنین کے لب بے اختیار مسکراہٹ میں ڈھلے، آنکھوں میں چمک سی ابھری اور نمی بھی۔ وہ ننگے پاؤں لاؤنج کے ٹھنڈے مرمری فرش پہ چلنے لگی۔ وہ اب ہنستے ہوئے سیم کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتا ابا کو کچھ کہہ رہا تھا، شاید یہ کہ سیم بڑا ہو گیا ہے۔ حنین قدم اٹھاتی رہی، گویا برف کا صحرا تھا جس میں وہ قدم قدم چلتی جا رہی تھی، فاصلہ عبور کرتی جا رہی تھی۔ وہ مسافت کتنی طویل تھی، وہ مسافت کتنی سرد، کتنی کٹھن تھی۔ اس کے پیر ٹھنڈے ہو کر جمنے لگے تھے، مگر وہ بنا پلک جھپکے اس کو دیکھتی آگے بڑھتی گئی۔ صوفے کے کنارے وہ رکی۔ بھائی! کسی نے اس کی پکار نہیں سنی۔ سیم اور ابا اب خوشی سے آنسو پونچھتے بات کر رہے تھے۔ ندرت کچن میں صداقت کو لیے چلی گئی تھی۔ صرف سعدی نے گردن اٹھائی، پھر چہرہ موڑ کر اسے دیکھا جو اس کی پشت پہ کھڑی تھی۔ اس کا کپ کپاتا ہاتھ صوفے پہ جمع تھا اور مسکراتی متحیر نظریں سعدی پہ۔ کیسی ہو حنین، ٹھیک ہو؟ ابا سیم کتنا بڑا ہو گیا ہے، کیا یہ اب آپ کی دوا کا خیال رکھتا ہے؟ وہ 2 لفظ اس سے بول کر مڑ کر اپنے ساتھ لگے سیم کی بابت ابا سے مسکرا کر دریافت کرنے لگا۔ جواب میں سیم زور سے اپنی کارکردگی بتانے لگا اور ابا ہنستے ہوئے اس کی تائید کرنے لگے۔ یہ میرا تمہاری طرح خیال رکھتا تھا؟ ایسے میں صرف حسینہ نے محسوس کیا کہ پیچھے کھڑی حنین کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی ہے اور وہ اسی طرح الجھی متحیر سی کھڑی رہ گئی ہے۔
صوفے کی پشت پہ رکھا ہاتھ بھی گر گیا ہے اور وہ یک ٹک سعدی کے سر کی پشت کو دیکھ رہی تھی، جس نے دوسری نظر اس کو دیکھا تک نہیں تھا۔ کیا اس لیے پار کیا تھا برف کا صحرا، اگر آخر میں سفید مجسمہ ہی بن جانا تھا؟ رات کی سرد پرسکون خاموشی میں فورڈلی ایور آفٹر کی عمارت بھی ویران پڑی تھی۔ بتیاں بجھی ہوئی تھیں، پارکنگ خالی تھی۔ وہ دونوں کچن کے پچھلے دروازے سے اندر داخل ہوئے تھے۔ زمر نے بتی جلائی تو کچن روشنی میں نہا گیا۔ وہ سیاہ لباس پہ سیاہ جیکٹ پہنے ہوئے تھی، اب جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے گردن گھما کر طائرانہ نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ سو تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کچھ بناؤں؟ مسکراہٹ دبا کر پوچھا تو وہ جو کچھ کہنے لگا تھا فون کی وائبریشن پہ ٹھہرا۔ اس بات میں سر ہلایا اور فون نکال کر دیکھا۔ آبدار کی 25 مسڈ کالز، لیکن ابھی فون حنین کے نام سے جل بجھ رہا تھا۔ اس نے اسے کان سے لگایا۔ ہاں ہنا بولو۔ زمر آستین پیچھے کو موڑتی فریج کی طرف بڑھ گئی تھی اور اسے کھولے جھک کر مختلف اشیاء الٹ پلٹ کرنے لگی۔ آپ نے بتایا ہی نہیں بھائی کے آنے کا؟ وہ کچھ ناخوش الجھی لگ رہی تھی۔ فارس بری طرح چونکا۔ تمہیں کیسے پتا؟ کیا سعدی نے کچھ کہا ہے؟ زمر اس نام پہ مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں کہا، یہی تو غم ہے۔ حنین کیا کہہ رہی ہو؟ وہ ٹھٹکا۔ بھائی گھر آ گیا ہے۔ اس وقت وہ لاؤنج میں امی کے ساتھ۔ فارس نے پوری بات سنے بغیر بجلی کسی تیزی سے ہاتھ نیچے گرایا اور ایک دم چہرہ اٹھا کر دروازے کو دیکھنے لگا۔ اگر وہ وہاں ہے تو یہاں کون ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ زمر مڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، ساتھ ہی وہ مسلسل چکنی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک دم بالکل بدلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ تم یہیں رکو، میں آتا ہوں۔ فارس کیا ہوا ہے؟ گارڈ نے مجھے کہا سعدی ادھر ہے، مگر تم یہیں رکو۔ وہ برہمی سے کہتا باہر نکلا تو وہ فکرمندی سے پیچھے آئی۔ وہ ریسٹورنٹ کے اندر اور اندھیر اور سنسان پڑے لاؤنج میں دبے قدموں آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کا بریٹا پستول اس کے ہاتھ میں تھا اور تاک کر ادھر ادھر دیکھتا وہ کسی کی تلاش میں تھا۔ اندھیرے میں فارس کا ہیولہ دکھائی دیتا تھا جسے وہ فکرمندی سے دیکھے گئی۔ فارس اوپری ہال کا دروازہ دھیرے سے دھکیلتا اندر جا رہا تھا۔ زمر کھڑی رہی کیونکہ اس نے کہا تھا وہ یہیں رکے، اور پھر اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس کی گردن کی پشت کو کسی ٹھنڈی چیز نے چھوا تھا، پستول کی نال جیسی ٹھنڈی۔ وہ منجمد ہو گئی، مڑ بھی نہ سکی۔ ہلنا مت ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ پچھلی دفعہ کمر میں ماری تھی، اس دفعہ کھوپڑی کے پار جائے گی۔ وہ اس آواز کو پہچانتی تھی، صرف 5 برس قبل اس فون کال پہ نہیں پہچان سکی تھی۔ اب آہستہ سے مڑو۔ وہ دوسرا حکم جاری ہوا۔ وہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے گویا پتھر کے بت کی طرح گھومی۔ دھیرے سے اب اس کے مخاطب کا وجود سامنے آیا۔ کوٹ اور اونی ٹوپی میں ملبوس بڑی شیب والا کرنل خاور اس کے اوپر پستول تانے اسے گھور رہا تھا۔ زمر نے جواباً اس کو بھی انہی نظروں سے دیکھا، پرسکون مگر چبھتی ہوئی نظریں۔ اب اس کرسی پہ بیٹھ جاؤ۔ اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی تھی جو اس نے میز پہ ڈال دی اور ایک کرسی کھینچ کر کچن کے وسط میں رکھی۔ اسے دوبارہ اشارہ کیا تو اسے دیکھنے لگی۔ تم نے اس کے پہرے دار کو خرید لیا اور اس کے نمبر سے فارس کو میسج کیا تاکہ وہ ادھر آئے۔ تم نے اسے سعدی کا جھانسا دیا ہے نا؟ بیٹھ جاؤ ڈی اے، اس نے غرا کر کہا۔ وہ کرسی پہ آ بیٹھی، گھٹنے ملائے، ہاتھ بدستور جیبوں میں تھے۔ اب اس ہتھکڑی کو دونوں ہاتھ پیچھے کر کے پہنو، اس نے اگلا حکم دیا، ساتھ ہی بار بار دروازے کو دیکھتا گیا۔ وہ نہیں ہلی، بس گردن اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے ترس آتا ہے تم پہ۔ پہنو زمر صاحبہ، وہ گرک کر بولا۔ زمر نے جواباً جیبوں سے بند مٹھیاں نکال کر ان کو کرسی کے پیچھے لے جا کر ملایا، مگر ہتھکڑی کو نہیں چھوا۔ میں اپنے ہاتھوں سے خود کو ہتھکڑی نہیں لگاؤں گی، میں دوسروں کو ہتھکڑی لگوایا کرتی ہوں۔ لگتا ہے زمر صاحبہ آپ نے 5 سال پہلے والے واقعے سے کچھ سبق نہیں سیکھا۔ وہ ہتھکڑی اٹھا کر اس کے پیچھے گیا اور جھک کر اس کے ہاتھ تھامنے چاہے۔ صرف ایک لمحے کے لیے وہ جھکا تھا، صرف ایک لمحے کے لیے، مگر وہ اٹھ نہیں سکا کیونکہ پیچھے سے اس کے سر پہ پستول کا دستہ زور سے آ لگا تھا۔ نازک حصے پہ لگنے والی چوٹ کے باوجود وہ گرا نہیں بلکہ اسی پھرتی سے پلٹا، پوری قوت سے پیچھے کھڑے فارس کے منہ پہ مکہ دے مارا۔ فارس کا توازن بگڑا تو وہ پیچھے کو لڑکا، لیکن پھر دوبارہ خاور کو گریبان سے پکڑ کر میز پہ کمر کے بل گرایا۔ زمر اب تک اٹھ کر سامنے دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم میری بیوی کے قریب آؤ؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ سرخ بھبوکا چہرہ لیے اس کے سینے پہ دباؤ ڈالے اس کے منہ پہ زور زور سے مکے مار رہا تھا۔ خاور کو دھندلا سا اپنے اوپر جھکا فارس نظر آ رہا تھا، پھر اس کے کندھے کے پیچھے آ کر رکتی زمر۔ بس کرو فارس، وہ مر جائے گا۔ پھر اندھیرا تھا، گناہوں جیسا سیاہ اندھیرا۔
منظر ہنوز دھندلا تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے پلکیں چپکائیں، ہلکی سی روشنی نظر آئی۔ چھت پہ لگا ایک سفید بلب جل رہا تھا۔ اس نے گردن سیدھی کی، یوں محسوس ہوتا گویا چہرے اور گردن تک نمی سی چپکی ہو، شاید اس کا خون تھا۔ اس نے پھر سے آنکھیں جھپکیں، کندھے سیدھے کیے، تب محسوس ہوا کہ دونوں ہاتھ دائیں بائیں دیوار سے بندھے ہیں، شاید گیس پائپ کے ساتھ۔ اس نے کلائیاں کھینچی مگر وہ ہتھکڑیوں میں کسی ہوئی تھیں، گویا وہ کسی سلیب پر کھڑا ہو، سلیب کے نشان کی سی صورت بندھا کھڑا ہو۔ بھاری پلکیں اٹھا کر اس نے دیکھا۔ کچن کے دوسرے کونے میں وہ دونوں کھڑے نظر آ رہے تھے، مرد اور عورت۔ مرد کی اس طرف پشت تھی اور وہ دونوں ہلکی بھنبھناہٹ کے ساتھ آپس میں بات کر رہے تھے۔ اس کے مختل ہوئے حواس جاگنے لگے، گردن کو دائیں بائیں گھما کر ایکسرسائز کے انداز میں گویا تازہ دم کیا۔ پھر آواز لگائی، مجھے مارنے کے لیے در باندھا ہے کیا؟ فارس گھوما اور پستول اٹھائے لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس تک آیا۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا، آنکھوں میں خون اترا ہوا لگتا تھا۔ ایک لفظ نہ نکالنا منہ سے ورنہ میں واقعی تمہیں گولی مار دوں گا۔ اچھا؟ زخمی چہرے اور سوجی آنکھوں والا خاور ہنسا، ہنستے ہنستے سر جھٹکا۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی اور اب یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہیں جانے دوں گا؟ ہم نے تمہاری زندگی برباد نہیں کی، زمر ناگواری سے کہتی دو قدم آگے آئی۔ تم نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے کرنل خاور۔ خاور کی نظریں زمر سے ہوتی فارس تک گئیں۔ بیوی کو نہیں بتایا کہ تم نے اور سعدی نے میرے ساتھ کیا کیا؟ آبدار کے ذریعے تم نے اسے پیغام بھجوایا، حامان کو سولی چڑھا دو۔ وہ کاغذ مجھے اس لڑکے کے سامان سے جلد مل گیا تھا۔ پھر سعدی نے زمر صاحبہ میرے اوپر الزام لگایا کہ میں نے اورنگزیب صاحب کو قتل کیا ہے، اور پھر جب وہ مجھے چکمہ دے کر بھاگ نکلا تو یہ اس کے پیچھے آیا تھا، ایک پارک میں آبدار صاحبہ کے ساتھ۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا تھا میں نے تمہیں فارس غازی، اور تمہاری ساری گیم سمجھ گیا تھا میں۔ ابھی اگر موقع ملتا تمہاری بیوی کو یرغمال بنانے کا تو تم سے اعتراف بھی کرا لیتا۔ پستول والا ہاتھ زور سے اس کے منہ پہ پڑا تھا۔ خاور کا چہرہ گھوم گیا، کنپٹی سے خون بھل بھل گرنے لگا، لیکن اس نے فوراً سے مسکراتا چہرہ واپس موڑ لیا۔ زمر چونک کر فارس کو دیکھنے لگی۔ یہ انکشاف اس کے لیے نئے تھے۔ میرا آدمی کہاں ہے؟ تم کس ارادے سے یہاں آئے تھے؟ اس پر پستول تانے وہ گرا کر پوچھ رہا تھا۔ اسے کہیں جھاڑیوں میں مار گرایا تھا، وہیں پڑا ہوگا، مگر ظاہر ہے پہلے اسے میسج کروایا تھا۔ میں چاہتا تھا تم پورے خاندان کے ساتھ آؤ اور ہم تمہارے کسی بوڑھے یا بچے کو درمیان میں رکھ کر بات کریں۔ تم کیس تک واپس لے لیتے اگر میں آج یہ کر لیتا۔ فارس نے جواب نہیں دیا۔ وہ بازو لمبا کر کے پستول اس پہ تانے اسے سرخ آنکھوں سے گھورتا رہا۔ زمر جو پہلے چنبے سے فارس کو دیکھ رہی تھی اب اس کے چہرے پہ تشویش پھیلنے لگی۔ فارس، اس نے دھیرے سے پکارا، مگر وہ اسی طرح خاور پہ نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ تمہارے ساتھ اور کون کون ہے؟ کیوں آئے تھے تم یہاں اس وقت؟ تمہیں کمپرومائزنگ پوزیشن میں لانا چاہتا تھا، لیکن بونس کے طور پہ مجھے کیا ملا؟ اس نے لال انگارہ آنکھوں کا رخ زمر کی طرف پھیرا۔ مسز زمر کے تمام ڈاکومنٹس جو اوپر فائلز میں لگے پڑے ہیں، ہاشم کے لیپ ٹاپ کی فائلز۔ اب مجھے صرف جا کر ہاشم کو یہ بتانا ہے اور وہ ان ڈاکومنٹس کا توڑ کر لے گا۔ یہ تب ہوگا جب تم یہاں سے زندہ جاؤ گے۔ فارس کی اس پہ گڑی آنکھوں میں مزید سرخی اترنے لگی۔ وہ بنا پلک جھپکے بازو لمبا کر کے پستول اس پہ تانے بالکل بدلا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ اس کا تنفس تیز تھا، کان سرخ تھے اور اندر سے گویا کوئی آگ نکل رہی تھی۔ فارس، اس کے قریب کھڑی زمر نے بے چینی سے پکارا، ظاہر ہے وہ زندہ یہاں سے جائے گا، اس کو جانے دو۔ نہیں، اس پہ نظریں جمائے فارس غازی نے دائیں بائیں گردن ہلائی۔ زمر کی رنگت فک ہوئی، البتہ خاور کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلی۔ تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ تمہیں لگتا ہے میں زندہ ہوں؟ میں تو غازی اسی دن مر گیا تھا جب بازار میں میرے 2 بیٹوں کو گولیاں ماری گئی تھیں۔ یہ اتنے برس میں زندہ تو نہیں تھا۔ خاور پلیز چپ ہو جاؤ۔ زمر نے بات کاٹی مگر اسے کوئی نہیں سن رہا تھا۔ مارنا چاہتے ہو مجھے؟ چلو آؤ، مارو مجھے۔ دیوار سے بندھے خاور نے سر کے اشارے سے گویا اسے چیلنج کیا۔ فارس پستول اس پہ تانے 2 قدم آگے بڑھا۔ زمر احتیاط سے اس کے ذرا قریب آئی۔ فارس، اس کو جانے دو۔ تمہیں مجھے مار ہی دینا چاہیے کیونکہ ہاشم کے بغیر میری کوئی زندگی نہیں ہے۔ تم نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا، اب زندگی بھی لے لو۔ آؤ غازی، مار دو مجھے، چلاؤ گولی۔ فارس، اس کی بات مت سنو، اس کو جانے دو۔ زمر نے بے چینی سے پکارا، تمہارے بھائی کو میں نے اپنے انہی ہاتھوں سے مارا تھا، ایسے ہی باندھ کر۔ وہ اپنی کسی ہوئی مٹھیاں بھینچ کر بتا رہا تھا۔ میرے بھائی کا نام مت لو۔ وہ آنکھیں اس پہ مرکوز کیے غرایا، کیوں نہ لوں؟ خاور تلخی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، تم اس کے قتل کا بدلہ لینا چاہتے ہو مجھ سے؟ تم مجھے اور ہاشم کو قتل کر دینا چاہتے تھے نا؟ لو اب کر لو۔
فارس کو وہ اپنے سامنے دیوار سے بندھا نظر آ رہا تھا۔ اس منظر میں سرخی بھی تھی، دھندلاہٹ بھی، اور اس منظر میں چند دوسرے مناظر بھی ابھر رہے تھے۔ پنکھے سے لاش جھول رہی تھی جسے وہ دوڑ کر پیروں سے پکڑ رہا تھا۔ دو چھوٹی چھوٹی بچیاں ایک کفن میں لپٹے شخص کے سہرانے رو رہی تھیں، ننھی ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑ رہی تھیں۔ گولی چلا دو قاضی، بدلہ لو اپنے بھائی کا، زرتاشا کا، زمر کا، سعدی کا، مجھ سے بدلہ جیسے میں نے لیا تھا جب اس بریگیڈیئر اور اس کے پورے خاندان کو مار ڈالا تھا۔ تب میں وہ بنا تھا جو آج میں ہوں، اور آج تم میرے جیسے بنو گے۔ فارس کا منظر ویسا ہی تھا، سرخ دھندلا سا۔ وہ ہسپتال کے بیڈ پہ سفید چہرہ لیے بند آنکھوں، سیاہ بالوں والی لڑکی، وہ اس کا ہاتھ تھامے چہرہ شکستگی کے عالم میں جھکائے ہوئے تھا۔ اس لڑکی کا ہاتھ بہت ٹھنڈا اور بے جان تھا۔ چلاؤ گولی، مار دو مجھے۔ فارس، اس کی مت سنو، یہ تمہارے جذبات سے کھیلنا چاہ رہا ہے، وہ فکر مندی سے کہتی اس کے مزید قریب آئی، ایک ایک قدم احتیاط سے رکھتی تھی۔ تم اس کو نہیں مارو گے، تم اس کی جان نہیں لو گے، تم قاتل نہیں ہو فارس۔ فارس نے جواب نہیں دیا، اسی طرح خاور پہ نگاہیں تانے رہا۔ خاور نے ہلکے سے ہنس کر سر جھٹکا، مجھے معلوم تھا تم مجھے نہیں مارو گے، چلو مجھے غلط ثابت کرو، چلو مجھے جہنم میں پہنچا دو۔ ہمت ہے، غیرت ہے یا نہیں فارس غازی، مرد بنو۔ وہ غرایا تھا۔ فارس کا نفس تیز ہونے لگا، آنکھوں کی تپش شراروں میں بدلنے لگی۔ فارس، اس کی بات مت سنو، یہ قاتل ہے، اس کی زندگی بیکار ہو چکی ہے، اس لیے چاہتا ہے تم اس جیسے بن کر جیل چلے جاؤ۔ فارس، تم اس کو نہیں مارو گے، میری بات سنو۔ فارس، میری بات سنو۔ وہ اس سے التجا کر رہی تھی۔ وہ 5 سال پیچھے چلی گئی تھی اور وہ فون پہ فارس سے بات کر رہی تھی۔ زمان و مکان کی حدود آپس میں گڈ مڈ ہو رہی تھی۔ مجھے ایک گولی مارو فارس، دل میں وہ اسے اکسا رہا تھا۔ وہ تینوں ہمیشہ سے اس تکون میں تھے، 5 سال سے وہ اس تکون میں قید تھے۔ آج وہ تکون پھر سے واپس آ گئی تھی۔ فارس، تم اس کو نہیں مارو گے۔ آنسو زمر کی آنکھوں سے ابل رہے تھے۔ وہ اس سے 3 قدم دور کھڑی اس کی منت کر رہی تھی۔ اگر تم نے اسے مار دیا تو تم اس جیسے بن جاؤ گے، تم قاتل بن جاؤ گے، تم اپنی معصومیت کھو دو گے۔ نہیں ہو تم کافر، ماکر، کاذب، قاتل، نہیں ہو تم مجرم، تم بے گناہ تھے، لیکن اگر اس کو مارا تو نہیں رہو گے۔ اس نے، وہ بولا تو آواز عجیب گراہٹ کی صورت حلق سے نکلی، میرے بھائی اور میری بیوی کو مارا، میں انہیں نہیں بچا سکا، اس نے انہیں مارا۔ پستول مزید تان لی، اس کا پستول والا ہاتھ پسینے میں شرابور تھا۔ مگر تم اس کی جان نہیں لے سکتے فارس، سرکار جان لے سکتی ہے، شہری نہیں۔ یہ حق دفاع نہیں ہوگا کیونکہ یہ آدمی تمہیں مارنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یہ کسی دوسرے کی جان بچانے کے لیے بھی نہیں ہوگا، یہ مارنا نہیں ہوگا، یہ قتل کرنا ہوگا، کولڈ بلڈ میں قتل۔ یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے۔ فارس، پلیز تم اس کو جانے دو، میری بات سنو۔ وہ 5 سال پہلے کی طرح اس کی منت کر رہی تھی، آنسو اس کے گالوں پہ بدستور پھسل رہے تھے۔ روک کیوں رہے ہو فارس غازی، مارو مجھے، چلاؤ گولی، مرد بنو، کیوں رک رہے ہو؟